أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لباس کے عمومی احکام و مسائل۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرف و فضل کا ذکر خود قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ مثلاً وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے انسان کو شرف و تکریم عطا کی ہے، اسے خشکی اور تری میں سوار کرایا، اسے پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں اور اسے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یہ احسن تقویم، بہترین ساخت کیا ہے؟ اس کے جسم کا متناسب اور سڈول ہونا، اس کا سر و قد اور راست قامت ہونا، اس کا سریع حرکت اور تیز رفتار ہونا، جسم کو سمیٹ لینا، پھیلا لینا اور حسب ضرورت ہر طرح سے اسے موڑ لینا اور اکٹھا کر لینا، پھر دماغی اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازنا، یہ سب کچھ اس احسن تقویم میں شامل ہیں۔ یہ ساری خوبیاں بیک وقت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہیں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتیاز یہ قائم فرمایا کہ اسے وحوش و طیور کے مقابلے میں لباس پہننے کا پابند بنایا۔ یہ حکم اللہ نے دوسری مخلوقات کو نہیں دیا۔ چرند پرند جس طرح بغیر لباس کے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح بے لباس ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ انسان بھی پیدا بے لباس ہی ہوتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی اسے نہلا دھلا کر کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یوں یہ لباس انسان کی زندگی کا جزو و لائفک بن جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تب بھی اسے چادروں میں لپیٹ کر ہی سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ بغیر لباس کے اسے مٹی کے نیچے بھی نہیں دبایا جاتا۔ یہ انسان کی تکریم کی انتہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس انسان کا امتیازی وصف ہے، اسی سے انسان حیوان سے ممتاز قرار پاتا ہے۔ اس امتیازی وصف کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے اس انعام اور وصف پر جس سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرے اور لباس میں ان ہدایات کو بھی ملحوظ رکھے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنو آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ وہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بننے، اور تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ لباس کا مقصد، پہلا لباس کا مقصد اور وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے وہ چیزیں ڈھانک کر رکھے جن کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ مرد جسم کے ان حصوں کو عریاں نہ رکھیں جو قابل ستر ہیں، اور عورتیں اپنا جسم اس طرح ڈھانک کر رکھیں جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ زیب و زینت کا جواز ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں۔ یہ اس پر خوبصورتی کا باعث بھی ہے اور موسم کی سختیوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی۔ اسی طرح انسانی لباس سے بھی یہ دونوں ہی مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک عریاں جسم کے مقابلے میں ملبوس جسم حسن و جمال کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بغیر لباس کے انسان اگر لاغر و ضعیف ہو تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور اگر فربا ہو تو بالعموم بے ڈھنگے پن یا بھدے پن کا نمونہ نظر آتا ہے۔ یہ لباس چاہے کتنا بھی سادہ ہو، انسانی جسم کے حسن کا باعث بھی ہے اور موسم کی شدتوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی۔ اس لیے اس لباس کو پرندے کے پر سے تشبیہ دی گئی۔ علماء نے مزید زیب و زینت کے لیے قیمتی لباس پہننے کا جواز بھی اخذ کیا ہے، اور یہ استدلال بالکل درست ہے۔ اس کی تائید دوسرے دلائل سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ تفصیلاً آگے آئے گی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ایک اور مقصد بھی بیان فرمایا
اور وہ یہ ہے کہ موسم کی شدت اور اس کے اثرات سے بچاؤ اور جنگ میں دشمن کے وار سے بچاؤ جیسے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَاسَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ایک دوسری قسم کے کرتے زر ہیں اور خود بنائے ہیں جو لڑائی میں تمہارے بچاؤ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو قسم کے کرتوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان دونوں قسموں میں فرق ہے اور لفظ دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کیا گیا ہے۔ سیاق کلام سے یہ فرق واضح ہے۔ پہلے سرابیل سے مراد وہ لباس ہے جو اون اور روئی وغیرہ سے بنتا ہے۔ یہ موسم کے اعتبار سے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ سردیوں میں اونی گرم لباس اور گرمیوں میں سوتی لباس۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف گرمی سے بچاؤ کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ عرب کا موسم ہے، وہاں گرمی بڑی شدت کی پڑتی ہے۔ جن علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں یہ لباس انسان کو سردی کی شدت سے بھی بچاتا ہے۔ دوسرے سرابیل سے مراد زر ہیں اور خود بھی اس میں آ سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لوہے سے بنتی ہیں۔ زرہ انسان اپنے جسم پر پہن لیتا ہے اور خود سر پر، تاکہ اس کا جسم اور سر دونوں دشمن کے وار سے محفوظ رہیں اور تلوار یا نیزے کی ضرب ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نزول قرآن کے وقت جنگیں تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی تھیں۔ ان میں یہ لوہے کی زریں ہیں اور خود بہت اہمیت کی حامل چیزیں تھیں، کیونکہ یہ دشمن کے وار اور کاری ضرب سے بچاؤ کا نہایت مؤثر ذریعہ تھیں۔ اب اگرچہ جنگ کا اسلوب بھی بدل گیا ہے اور ہتھیار بھی دوسرے انداز کے بنا لیے گئے ہیں، ہم جہاں بھی اور جب بھی دست بدست میدانی جنگیں ہوتی ہیں یا ہوں گی، زرہوں اور خود کی اہمیت مسلم ہے۔ یہ بہرحال لباس کا یہ ایک تیسرا مقصد جو سورہ نحل میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسری چیز سورہ اعراف کی آیت میں ہے کہ اس مقام پر لباس تقویٰ کا ذکر کر کے بلکہ اسے بہتر قرار دے کر تقوی کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے اور ہر موڑ پر خوف الہی کا دامن گیر رہنا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے لباس تقویٰ کیا ہے؟ لباس کے ذریعے سے ستر پوشی یا جسم پوشی کا اہتمام اور مزید زیب و زینت کے لیے قیمتی پوشاک اور خلعت فاخرہ کا استعمال اس طرح ہو کہ احکام الہی سے تجاوز اور شرعی ہدایات و ضوابط سے انحراف نہ ہو۔ لباس کے معاملے میں تقوی کی یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح انسان لباس کے معاملے میں بھی اکثر و بیشتر افراط و تفریط کا مظاہرہ کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، جن سے مقاصد شرعیہ پامال ہوتے ہیں اور معاشرے فتنے و فساد کی عام جگہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی سب ہی لباس کے معاملے میں اسلامی احکام و ہدایات کو ملحوظ رکھیں تاکہ ایمان و تقوی کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے لباس تقوی کے معنی ایمان اور عمل صالح ہی کے کیے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کا یہاں وہی مفہوم ہے جس کی وضاحت اوپر بیان کی گئی ہے۔ آگے لباس کے معاملے میں اسلامی ہدایت کا ذکر ہے۔ ہدایات ایک تو وہ ہے جن کا تعلق صرف مردوں سے ہے، اور دوسری ہدایات وہ ہیں جو صرف عورتوں سے متعلق ہیں، اور کچھ ہدایات وہ ہیں جو عام ہیں جن کے مخاطب مرد عورت دونوں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والا بنائے۔